اس شہر کو غور سے دیکھیں، یہ دبئی کے پام سٹی کی طرح مستقبل کا کوئی شاندار منصوبہ نہیں، بلکہ تقریباً 10,000 سال پہلے کا ایک شہر ہے جس کو نام دیا گیا اٹلانٹس سٹی۔ یہ شہر اپنی بناوٹ، انجینئرنگ اور تہذیب میں ایک مثال تھا۔ اٹلانٹس سٹی سمندر کے درمیان گول دائروں یا رنگز کی صورت میں تھا، اور ان رنگز کے درمیان پانی موجود تھا۔ اور 10,000 سال پہلے کا دور، جبکہ انسان ابھی پتھروں سے چیزیں بنانے میں مہارت حاصل کر رہا تھا، اٹلانٹس کے باشندوں نے مختلف دھاتوں سے ہتھیار، اوزار بنانے میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور بعض ماہرین کے مطابق یہ رنگز بھی مختلف دھاتوں سے مل کر ہی بنے تھے۔ اس شہر کے ہر رنگ پر ایک ڈیم موجود تھا، اور آبپاشی کا ایسا جدید نظام کہ جسے بالکل آج کے آبپاشی کے نظام سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اپنی اسی ذہانت کمال مہارت کی بدولت اس شہر کے باشندوں نے افریقہ اور یورپ کے بہت سے شہروں پر حکومت حاصل کر لی تھی۔ یہ شہر ترقی کرتا جا رہا تھا اور اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتا چلا جا رہا تھا۔ سونے اور ہتھیاروں سے لیس اس شہر میں پھر ایسا کیا ہوا کہ اپنے وقت کا جدید ترین شہر مستقبل کا گمشدہ شہر بن گیا؟ ایسا شہر کہ جس کے بارے میں آج بھی بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اس شہر نے جس تیزی سے عروج حاصل کیا تھا، قدرت نے اتنی ہی جلدی، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ محض ایک ہی دن کے اندر اس شہر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا۔ صرف ایک ہی دن میں اٹلانٹس سٹی میں جگہ جگہ زلزلے آنے لگے اور سمندر میں سونامی اٹھنے لگے، ایسا سونامی کہ جو اپنے ساتھ اس پورے جزیرے کو بہا کر لے گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹلانٹس کا نام دنیا کے نقشے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ کیا ان کی ترقی ہی ان کی بربادی کا سبب بنی، اور کیا آج بھی یہ شہر سمندر کی کسی گہرائی میں موجود ہے؟ ویسے تو دنیا بھر کے ماہرین اٹلانٹس سٹی کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے سمندروں کی تہہ سے لے کر انٹارکٹیکا تک مختلف چیزوں کو اس شہر کے باقی ماندہ آثار سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی دریافت کا صحرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ در حقیقت کہاں ہو سکتا ہے، یا یوں کہیں کہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو دوستو، اٹلانٹس سٹی کسی گہرے سمندر کے اندھیروں میں نہیں، بلکہ اس کا جواب آج سے 2000 سال پہلے ایک بہت ہی مشہور فلاسفر افلاطون یا پلیٹو کی کتاب ایمیس اور پلیٹس میں ملتا ہے، جب دنیا نے پہلی بار اٹلانٹس کا نام سنا۔ فلاسفر افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کا ذکر اس کی نسلوں میں پچھلی 6 پشتوں سے چلا آ رہا ہے، اور یونان میں اٹلانٹس کا ذکر اس وقت کے یونان کے پہلے بادشاہ سولون نے کیا، جو کہ ارسطو سے تقریباً 200 سال پہلے گزر چکا تھا۔ ارسطو کے مطابق سولون جب مصر کے سفر پر گیا تو اس نے وہاں کے پجاریوں سے اٹلانٹس کے اختتام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مندروں کی دیواروں پر جو لکھا ہے اس کے مطابق تقریباً 9000 سال پہلے اٹلانٹس سمندر کے طوفان میں ڈوب گیا تھا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس کا جواب بھی افلاطون کی کتابوں سے ہی ڈھونڈتے ہیں، اور شاید وہ سارے راز بھی جو اٹلانٹس سے منسوب ہیں۔ تو اٹلانٹس سمندر کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ تھا، جس نے اس زمانے میں پانی گھر گھر پہنچانے کا انتظام کر لیا تھا، جبکہ لوگ ابھی دور دراز سے بالٹیاں بھر بھر پانی کی لاتے تھے۔ یہ صرف ایک خوبصورت جزیرہ ہی نہیں، بلکہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس زمانے کو سٹون ایج یا پتھر کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چیزیں اور ہتھیار پتھر سے بنائے جاتے تھے، مگر نہ جانے کیسے اٹلانٹس کے باشندوں نے دھاتوں سے ہتھیار بنانے میں مہارت حاصل کر لی تھی، جو کہ زیادہ مضبوط اور گہرا زخم دیتے تھے، اور اسی وجہ سے اس شہر میں ایک سے بھر کر ایک جنگجو موجود تھا۔ یہ شہر رنگز کی صورت میں تھا، جن کے درمیان راجا کا محل تھا، اور اس کے باہر پانی کے 3 اور زمین کے 2 رنگز موجود تھے، جو کہ اسے ایک مضبوط دفاعی نظام مہیا کرتے تھے۔ اب اگر دشمن ان پر حملہ بھی کرتا ہے تو محل تک پہنچنے کے لیے اس رنگز کو عبور کرنا پڑے گا، جو کسی طور پر بھی آسان ہدف نہیں۔ ان رنگز پر اٹلانٹس کے باشندوں نے بالکل آج کے دور کی طرح ڈیم بنا رکھے تھے، اور ان کے پاس بے بہا سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بھی تھے، مگر ایک ہی رات میں یہ شہر کہاں چلا گیا۔ اس دن سمندر بھی اپنے جوبن پر تھا، اور زمین بھی اٹلانٹس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سمندری طوفان، بارش اور زلزلوں نے ایک دن اور ایک ہی رات میں اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
دنیا کے نقشے سے غائب کر دیا۔ کئی لوگوں کے مطابق یہ شہر سمندر کی کسی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے اور کچھ کے مطابق یہ اسپین میں ہے، کچھ کے مطابق امریکہ میں، اور کئی لوگ اسے انٹارکٹیکا کی برف کی تہ میں چھپا ہوا بتاتے ہیں۔ کئی سائنسدانوں کے مطابق یہ شہر صرف افلاطون کی کتابوں میں ہی ہے، ورنہ آج کے جدید دور میں اس کے نشان مل چکے ہوتے۔ مگر وہ ایک چیز کو شاید مس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ارسطو نے جس زمانے میں اٹلانٹس کے ڈوبنے کا بتایا ہے، اس دور میں زمین پر ایک اور واقعہ رونما ہوا تھا، اور جسے میلٹ واٹر پلس 1 کا نام دیا گیا۔ اس فینومینا میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول پگھل رہے تھے، اور سمندر کا پانی 21 میٹر بلند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی چھوٹے جزیرے سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ اب اس کی وجہ سے زمین کا ایکسس بھی تھوڑا سا ٹلٹ ہو گیا، اور زمین کے بعض حصوں پر سورج کی شعاعیں زیادہ پڑنے لگیں، جس کی وجہ سے اس حصے کا سمندر کا پانی آہستہ آہستہ سوکھنے لگا، اور زمین ایک بار پھر سورج کی کرنوں کا مزہ چکھنے لگی۔ اور وہیں سامنے آیا اٹلانٹس کا ڈوبا ہوا شہر، مگر کہاں؟ افریقہ کے صحراؤں میں۔ اس صحرا میں ملنے والے جزیروں کا ایک جاپان کی کمپنی نے سیٹلائٹ کی مدد سے تصویر بنائی اور یہ دکھایا کہ یہاں پر کبھی لوگ رہا کرتے تھے۔ وہ کچھ دیواروں پہ موجود تصاویر بھی کہ جیسا کہ اس زمانے کے لوگ اکثر بنایا کرتے تھے، مثلا ایسے جانوروں کی تصویریں جو صحرا میں نہیں بلکہ پانی والے علاقوں میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہاتھی، دریائی گھوڑا اور زرافہ، اور ساتھ میں انہوں نے تالاب اور دوسرے پیڑ پودوں کی تصاویر بھی بنائیں۔ اب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ اپنے ارد گرد کی چیزوں کی تصاویر بنایا کرتے تھے، تو اب اس بات کی چانسز بڑھ گئے ہیں کہ شاید اٹلانٹس یہیں کہیں ہے۔ اب اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ ہے افریقہ کے ملک موریٹانیا میں پائے جانے والا ریچرڈ اسٹرکچر۔ کیا آپ کو اس میں اٹلانٹس سٹی میں کچھ کامن چیز نظر آ رہی ہے؟ ان دونوں اسٹرکچرز میں نہ صرف رنگز کی تعداد سیم ہے بلکہ ان کا سائز بھی ایک ہی ہے۔ چلیں اب ذرا اس کو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کا رقبہ تھا 127 اسٹیڈیا، اور افلاطون کا زمانہ دیکھا جائے تو اس وقت ایک اسٹیڈیم کا رقبہ ہوا کرتا تھا 607 فیٹ۔ اب ہم 127 کو 607 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 77,089۔ اب اس کو اگر کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو جواب آتا ہے 23.049 کلومیٹر، اور ریچرڈ اسٹرکچر کا سائز بھی ہے 23.5 کلومیٹر، یعنی کہ ایگزیکٹلی سیم۔ اب افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کے جنوب میں ایک پہاڑی سلسلہ ہوا کرتا تھا، تو اب ریچرڈ اسٹرکچر کے گوگل ارتھ سے لیے گئے امیج کو دیکھیں تو اس کے جنوب میں بھی ہمیں ایک پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے، اور اس پر موجود لائنز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بننے کا پتہ دیتی ہیں، اور آج بھی اس اسٹرکچر کے بڑے رنگ میں سپرنگ واٹر یا پھر صاف پانی نکلتا رہتا ہے۔ اب اس بات کی چانسز بڑھ گئی ہیں کہ اٹلانٹس افریقہ میں ہی ہوا کرتا تھا۔ اب اتنی ساری کامن چیزیں ملنے کے باوجود بھی آپ کو ریچرڈ اسٹرکچر کے اٹلانٹس ہونے میں شک ہے، تو چلیں کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریچرڈ اسٹرکچر موریٹانیا میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ موریٹانیا کے بارے میں اور جاننے سے ہمیں کچھ مل جائے۔ موریٹانیا کے لوگوں کو بربر کہا جاتا تھا، جنہیں پہلے ماوری کہا جاتا تھا، اور اس شہر کے پہلے راجا کا نام تھا ایٹلس۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ افلاطون نے اٹلانٹس کے پہلے راجا کا نام کیا لکھا تھا؟ بالکل، ایٹلس، جو کہ گریک دیوتا ہوزوڈیس کا پہلا بیٹا تھا، اور اسی کے نام پر اس جزیرے کا نام پڑا اٹلانٹس۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا تو چلیں ہیروڈوٹس کے پاس چلتے ہیں، جنہیں تاریخ کا باپ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا میں ہونے والے واقعات کے لحاظ سے 450 BC میں دنیا کا نقشہ بنایا، جسے آج بھی ریفرنس کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس نقشے کو دیکھا جائے تو وہاں ایک چھوٹا سا حصہ نظر آئے گا جس سے اٹلانٹس کہا جاتا ہے، جو بالکل اسی جگہ موجود ہے جہاں آج کا موریٹانیا، یا پھر یوں کہا جائے کہ آج کا ریچرڈ اسٹرکچر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتفاق ایک بار ہو، دو بار ہو، مگر اتفاق در اتفاق در اتفاق در اتفاق۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ریچرڈ اسٹرکچر ہی اٹلانٹس ہے، یا پھر یہ اتفاق صرف اتفاق ہی ہے؟ ابھی کومنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔